السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہو رہی۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، دعا بھی مانگتے ہیں، لیکن پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ اگر آپ نے بھی کبھی ایسا محسوس کیا ہے تو آج کی ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے۔ شاید اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی کوئی پیغام بھیج رہے ہوں۔ ایک دن میں ایسے ہی سوشل میڈیا اسکرول کر رہی تھی۔ ہر ویڈیو میں لوگ اپنی خوشیاں دکھا رہے تھے۔ کسی کے پاس نئی گاڑی تھی، کوئی عمرہ کر کے آیا تھا، کوئی اپنی کامیابی کی کہانی سنا رہا تھا، اور میں نے دل ہی دل میں کہا یا اللہ، میری زندگی کب بدلے گی؟ اتنے میں ایک اسلامی ویڈیو میرے سامنے آ گئی۔ میں اسے اسکپ کرنے والی ہی تھی کہ ایک جملہ میرے کانوں میں پڑا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے لیے بند دروازے کھول دے تو استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ یہ جملہ سیدھا میرے دل میں اتر گیا۔ میں نے پوری ویڈیو دیکھی۔ اس میں سورہ نوح کی یہ آیت سنائی گئی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ ترجمہ: اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تم پر خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد میں برکت دے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہریں عطا فرمائے گا۔ میں نے سوچا، میں اللہ سے مانگتی تو بہت ہوں، لیکن شاید استغفار میں کمی کر رہی ہوں۔ اسی دن میں نے فیصلہ کیا کہ آج سے روزانہ کثرت سے استغفار کروں گی۔ شروع کے چند دن کوئی خاص فرق محسوس نہیں ہوا۔ میں نے سوچا شاید میں بھی لوگوں کی طرح چند دن بعد چھوڑ دوں گی۔ لیکن پھر دل نے کہا، اگر تم نے واقعی اللہ پر بھروسہ کیا ہے تو جلدی ہمت مت ہارو۔ میں نے استغفار جاری رکھا۔ چند ہفتوں بعد مجھے محسوس ہوا کہ پہلے میرے حالات نہیں، میرا دل بدل رہا ہے۔ جو بے چینی ہر وقت رہتی تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی۔ نماز میں سکون آنے لگا، دعا کرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ تب مجھے سمجھ آیا، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندے کو خالی نہیں لوٹاتے، کبھی وہ فوراً عطا کرتے ہیں اور کبھی پہلے بندے کے دل کی اصلاح کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اللہ سے کثرت سے استغفار فرمایا کرتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے تھے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے تھے تو ہمیں اس کی کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ اگر آپ بھی کسی پریشانی میں ہیں، رزق کی تنگی ہے، دل بے چین رہتا ہے، یا دعائیں قبول ہوتی محسوس نہیں ہوتی، تو آج ہی سے استغفار کو اپنی روزانہ کی عادت بنا لیجئے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بھی وہ آسانیاں پیدا کر دیں جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ شروعات کیسے کریں استغفار پڑھنے کی؟ بہت سے لوگ ابتدا میں ہی اپنے اوپر بہت بڑا ہدف رکھ لیتے ہیں۔ روز 1000 یا 5000 مرتبہ استغفار پڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں اور چند دن بعد تھک جاتے ہیں، پھر سب چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ چھوٹی لیکن مستقل عادت بنائیں۔ روزانہ صرف 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں۔
صبح یا شام کوئی ایک وقت مقرر کر لیں۔ اگر کسی دن مصروفیت ہو تو چلتے پھرتے، گاڑی میں یا کام کرتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اصل چیز تعداد نہیں بلکہ اخلاص، توجہ اور تسلسل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی یہی ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ عمل زیادہ محبوب ہے جو مسلسل کیا جائے، چاہے مقدار میں کم ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں استغفار کو صرف وظیفہ نہیں بلکہ اپنی روزمرہ زندگی کی مستقل عادت بنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو پاک کرے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور ہاں، اگر لفظوں نے دل چھو لیا ہو تو آیت نور چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنے پیاروں تک لازمی شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کی یا ہماری وجہ سے کسی کی لائف بدل جائے، کسی کا اللہ سے تعلق جڑ جائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں، نور بانٹتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔